بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة المطففین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. صدق اللہ العظیم. الفاظ کا الگ الگ ترجمہ. ویل تباہی اور ہلاکت کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کو ویل کہتے ہیں. للمطففین، لام کا مطلب لیے کے لیے. مطففین جمع ہے مطفف کی، اور مطفف طففہ سے بنا ہے، اور اس کا اصل جو مادہ ہے وہ طفہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، ناپ اور تول میں کمی کرنا. اور مطفف اس میں فاعل کا صیغہ اور لفظ ہے، ناپ اور تول میں کمی کرنے والے، اور آخر میں یا نون جمع کی علامت ہے. تو للمطففین کا ترجمہ ہوگا ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور ہلاکت. الذین جمع ہے الذی کی، جو لوگ. اذا جب، اکتالو ناپ کر لیتے ہیں. اکتالا یکتالو یہ کیل سے نکلا ہے. کیل عربی زبان کا ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں گڑوی ہوتی ہے، اسی طرح اس زمانے میں برتن ہوا کرتے تھے جس میں ناپتے تھے، ماپتے تھے. ان برتنوں کے باقاعدہ نام ہے سا، مد. تو جیسے ہمارے ہاں لیٹر کا پیمانہ ہوتا ہے یا گڑوی ہوتی ہے، سوا سیر کا پیمانہ ہوتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اس میں پیمائش کرتے تھے، ناپ کر پورا بھر کر دیتے تھے. تو اکتال کا مطلب ہے ناپ کر لینا، اور یہ باب افتعال ہے. اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے کیل. کال یکیل کیلا، ناپنا. اکتالو ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں پر. اور محاورتاً اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں لوگوں سے. علی پر کے معنوں میں آتا ہے. سیاق و سباق کے مطابق اردو میں محاورات کے مطابق سے یا سات کے الفاظ میں اس کا ترجمہ ادا ہوتا ہے. یستوفون استیفا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا، اور اس کا مادہ ہے وفا. اور یہ باب استفعال ہے جو ایک خاص طرح سے باب بنتا ہے شروع میں سین تا لگانے سے. تو وفا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وفا کرنا، وفا عہد. تو وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. تو یستوفون کا مطلب ہوگا وہ پورا پورا لیتے ہیں. یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے، اور آخر میں واو نون جمع کے لیے ہے، واو جمع کے لیے ہے. یستوفون وہ پورا پورا لیتے ہیں. اور اذا جب، کالو یہ وہی اکتالا کا مادہ ہے. کالا، اکتالا کا مطلب ہم نے کیا تھا ناپ کر لینا، اور کالا کا مطلب ہے ناپ کر دینا. کالا یکیلو ناپ کر دینا. دینے کو کالا کہتے ہیں اور ناپ کر لینے کو اکتالا کہتے ہیں.
کالو ناپ کر دیتے ہیں وہ، واو جمع کے لیے ہے کالو. تو ہمارے ہاں جب گرامر پڑھاتے ہیں تو جو طلباء پڑھتے ہیں صرف اور نحو، ان کو امتحان میں ڈالنے کے لیے بعض دفعہ مختلف صیغے پوچھتے ہیں ان سے، اچھا یہ بتاؤ یہ لفظ کیا ہے. تو ہماری پنجابی اور اردو میں بھی یہ لفظ نام کے طور پر بولا جاتا ہے کالو. تو پوچھتے ہیں کالو کون سا صیغہ ہے، تو کالو یہی صیغہ ہے، کالو ناپ کر وہ دیتے ہیں. صرف نحو پڑھنے والے اس سے محظوظ ہوں گے اس لطیفہ سے. کالو ناپ کر دیتے ہیں وہ، ہم ان کو، او یا وزن تول کر دیتے ہیں. وزن وزن سے نکلا ہے، وزنا اس کا واحد ہے، وزن اس کا جمع ہے، واو جمع کے لیے ہے. اور اردو میں بھی یہ وزن تول کر دینا اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وزن کرنا. وزنو تول کر دیتے ہیں وہ، ہم ان کو، یخسرون وہ کمی کر دیتے ہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں. یخسرون اخسر یخسرو باب افعال ہے اور یہ خسارہ سے نکلا ہے. خسارہ اس کے اصل حروف ہے خسیرہ، خا سین را، یہ اس کا مادہ ہے. عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے جو اس کے اصل حروف ہوتے ہیں، انہی سے آگے پھر مختلف الفاظ بنتے ہیں، آگے سے آگے باب بنتے ہیں، ان کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، ان کی شیپس ہوتی ہیں. تو اس لیے میں ساتھ مادے کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا اصل میٹیریل اور مادہ کیا ہے. یہ مادہ لغت پر گرفت کو مضبوط کرتا ہے جب مادے کا پتہ ہو انسان. ڈکشنری ہوتی ہے نا، جو ایک اردو کی ڈکشنری بھی ہوتی ہے، انگلش کی ڈکشنری بھی ہوتی ہے. عربی کی ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، عربی لینگویج اور لغت، کہ اس لفظ کا پہلے مادہ نکالو اور وہ دیکھو. عام بندہ نہیں دیکھ سکتا عربی ڈکشنری. یخسرون وہ نقصان کرتے ہیں، وہ خسارہ کرتے ہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں. واو جمع کے لیے ہے. حمزہ استفہام ہے، لا نہیں. کیا، لا نہیں، کیا نہیں. یظن وہ گمان کرتے، یظن ظن یظن سے ہے، ظن گمان کو کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ یقین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ظن کا لفظ یقین کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے. یظن وہ یقین رکھتے، اولئک وہ سب لوگ، اولئک جمع ہے اس میں اشارہ کی ذالک کی، ذالک وہ ایک اور اولئک وہ سب کیا یقین نہیں رکھتے، ان کہ ہم ان کو، مبعوثون اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. مبعوثون مفعول کا وزن اور صیغہ ہے اور اس کے اصل حروف ہیں بعثا، باعین ثا. بعثا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، زندہ کرنا. جب ہم ایمانیات میں پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور زندہ کیے جانے پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو آخر میں واو جمع کی علامت ہے. مبعوثون انہم کہ وہ، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے. لیوم عظیم، لیے یوم دن، عظیم بڑا، بڑے دن کے لیے. یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے. یقوم قام سے مضارع کا لفظ ہے یقوم، اور یہ قیام سے نکلا ہے. اس کے حرف اصلی ہیں، اس کے اصلی حروف ہیں قاوامہ، قیام، قاف واو میم. اور اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں شخص قائم ہے، وہ قیام کی حالت میں ہے. نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قیام کی حالت. یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لیے رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار، پالنے والے.
لام کا ترجمہ لیے ہوتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے اس کا ترجمہ سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ تو سامنے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہم نے؟ لی کا۔ العالمین، التمام، عالم جہان، اور عالمین اس کی جمع ہے، تمام جہانوں کے پالنے والے کے سامنے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کے معنی پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ کلا کبھی توبیخ کے لیے آتا ہے، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، اس وقت اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ اور کبھی کلا یقین اور پختگی کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے، اس وقت اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقیناً، یہ بات برحق ہے، سچ ہے۔ یہاں یہ دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، یہ بات یقینی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو وہ ایسے نہیں ہے۔ ان، بے شک، کتاب سے یہاں مراد ہے اعمال نامہ۔ اعمال نامہ بھی ایک کتابی صورت میں تحریر ہے، اس کو کتاب بھی کہتے ہیں۔ اعمال نامہ، الفجار، فجار فاجر کی جمع ہے، فاجر گناہگار کو کہتے ہیں۔ الفجار، گناہگاروں کا اعمال نامہ، لا یقیناً، فی میں، سجین، سجین میں ہے۔ سجین ایک مقام ہے جو 7 زمینوں سے بھی نیچے ہے، تحت الثری۔ وہاں پر برے لوگوں کی روحیں اور ان کا اعمال نامہ ہوتا ہے، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ بے شک اعمال نامہ فجار کا، فاجروں کا، برے لوگوں کا، لفی سجین، یقیناً وہ سجین کے مقام میں ہے۔ اور ما ادراکا، یہ لفظ متعدد مرتبہ گزر چکا ہے، اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں تو یوں ہوگا، ما، کس چیز نے، ادرا، بتایا ہے، کا، آپ کو، خبر دی ہے آپ کو۔ اور محاورتاً اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم۔ ما سجین، کیا ہے سجین، ما استفہام کے لیے ہے یہاں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے۔ کتابن، ایک تحریر ہے، مرقوم، مرقوم رقمن سے ہے، رقم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تحریر کرنا، اور یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، کہتے ہیں رقم تراز، تحریر کرنے والے کو رقم تراز کہتے ہیں۔ مرقوم، لکھی ہوئی، اور یہ اس میں مفعول کا لفظ ہے مرقوم، اور رقم سے ہے۔ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی تحریر ہے۔ ویل، تباہی ہے، یومئذ، اس دن، یوم، دن، اور اذن، اذا سے ہے، اذا کے آخر میں تنوین لگا دی گئی ہے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب یا اس وقت، تو یومئذ، اس دن، للمکذبین، لیے، مکذبین، جھٹلانے والے، مکذب کی جمع ہے مکذبین، آخر میں یا نون جمع کے لیے ہے، اور یہ تکذیب سے بنا ہے، مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین، جو لوگ، یکذبون، جھٹلاتے ہیں، یہ مضارع کا لفظ ہے، مکذبین اس میں فاعل کا لفظ تھا، اور یکذبون مضارع ہے، اور اس کے شروع میں جو یا ہے یہ غائب کا صیغہ ہونے کو واضح کر رہی ہے، اور آخر میں واو جمع کے لیے ہے۔ وہ سب جھٹلاتے ہیں، بھی، ساتھ، یوم، دن، الدین، بدلہ، دین، دین و شریعت کو بھی کہتے ہیں، اور دین جزا اور بدلے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بیوم الدین، بدلے کے دن کو، تو با کا ترجمہ یہاں پر ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کو بھی کر سکتے ہیں، سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور ما، نہیں، یہاں ما نفی کے لیے ہے، اور ما عموماً اس مقام پر نفی کے لیے ہوتا ہے جب اسی جملے میں الا کا لفظ آ رہا، تو آگے دیکھیے الا کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے ما نفی کے لیے ہے۔ اور ما، نہیں، یکذب، جھٹلاتا، بھی، اس کو، لفظی ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ، محاورتاً ترجمہ ہوگا اس کو، یعنی بدلے کے دن کو۔
الا مگر، کل ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم بہت گناہگار۔ معتدن یہ اعتداء سے نکلا ہے اور باب افتعال کا اسم فاعل کا لفظ ہے، اور اس کے اصل حروف ہیں عدبہ، اس سے معتدن ہے۔ عدبہ یا اعتداء اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، زیادتی کر جانا، حدود سے تجاوز کر لینا۔ معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم اثم سے فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے گناہگار۔ اثم گناہ کو کہتے ہیں، تو حد سے بڑھنے والا اور بڑا گناہگار۔ اذا جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، تتلا تلاوت سے نکلا ہے، اس کے اصل حروف ہیں تا لام واو، تلاوت، اور یہ مفعول مجہول کا صیغہ ہے، اور شروع میں جو تا ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، اور آیات بعد میں جو آ رہا ہے وہ اس کا فاعل کا قائم مقام بن رہا ہے، وہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے تتلا مؤنث کا لفظ لے کے آئے۔ تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر یا اس کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات کی، ہماری کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ نا۔ آیات آیتن کی جمع ہے، ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قالا وہ کہتا ہے، اساطیر افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اساطیر کہانیوں کو کہتے ہیں، اس کا واحد ہے اسطورۃ، افسانہ کہانی۔ اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، اولین جمع ہے اول کی، اول پہلے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا میں اول آیا، اول پہلا، اولین پہلے، یا جمع کے لیے ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، عربی زبان میں بل بلکہ کے معنوں میں، اردو میں بلکہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رانا، رانا اس کے اصل حروف ہیں رین، اس کا مطلب ہوتا ہے زنگ چڑھا دینا، جیسے لوہے کے اوپر بارش میں پانی میں اگر لوہا پڑا رہے تو زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کو رین کہا جاتا ہے۔ رانا زنگ چڑھا دیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبہم ان کے دلوں پر، ما اس نے جو، ما وہ جو، اس جو اس میں موصول ہے یہاں، کانو تھے وہ، یکسبون کماتے۔ کانا یہ ایک خاص حالت کو ظاہر کر رہا ہے فعل کی، اگر یہ ماضی پر داخل ہو تو اس کا ترجمہ ماضی بعید والا کرتے ہیں، اور اگر مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری والا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہاں پر ہوتا کانو کسبو تو اس کا ترجمہ یوں کرتے انہوں نے کیا تھا، اور کانو یکسبون اس میں تسلسل اور استمرار ہے، وہ کماتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اب یہ جو تا تھا تے تھے ترجمے میں تسلسل کو ظاہر کر رہا ہے، یہ مضارع کے شروع میں کانہ لگانے کے سبب سے ہے۔ کانو تھے وہ، یکسبون کماتے، جو وہ کمائی کرتے تھے۔ یکسب کسب سے نکلا ہے، کسب کمانے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اردو میں بھی بلکہ پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ، کہتے ہیں کہ کسب کر کے آئے ہیں، تو یہ کسب اصل میں یہ کمانے اور کام کرنے کے معنوں میں ہے۔ یکسبون کماتے تھے، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، ہم وہ، عن سے، ربی رب، ہم ان کے یعنی اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لا یقیناً، محجوبون روک دیے جائیں گے۔ محجوب حجاب سے نکلا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے محجوب، اور حجاب پردے کو کہتے ہیں، اور محجوب اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور پردے میں اس کو بند کر دیا جائے، وہ محجوب ہے۔ تو محجوبون پردہ ڈال دیے جائیں گے، یعنی روک دیے جائیں گے۔
آخر میں جو واو ہے یہ جمع کی علامت ہے. ثم پھر، ان بے شک، ہم وہ، لا یقیناً، یہ لام تاکید کے لیے ہے، صالو داخل ہونے والے ہیں. صالو اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے صالن، اور یہ صلیہ سے نکلا ہے. اس کے اصل حروف ہیں صاد لام یا، جس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. اگر یہی باب تفعیل میں چلا جائے صلا، تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا، اس کا مطلب دعا کرنا. لیکن یہ مجرد ہے جو اس کا مادہ صلیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. صالو واو جمع کے لیے ہے، داخل ہونے والے ہیں الجحیم دہکتی ہوئی آگ میں. دہکتی آگ کو جحیم کہتے ہیں، تو جحیم دوزخ. ثم پھر، یقالو کہا جائے گا. یہ یقولو کا مجہول ہے. یقالو، یقولو کہتا ہے، اور یقالو کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا. ہذا یہ ہے، الذی جو، کنتم تھے تم، بہ اس کو، تکذبون جھٹلاتے، تکذیب کرتے. آدھی کافی ہے، آدھی پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یہ سورت ذرا پڑھی محاورہ ترجمہ. ویل تباہی ہے، للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین جو لوگ، اذا جب، اکتالو ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون وہ پورا پورا وصول کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب، کالوہم وہ ناپ کر دیتے ہیں ان کو، او یا وزنوہم وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، تول کر دیتے ہیں ان کو، یخسرون تو وہ کمی کر دیتے ہیں. الا یظن کیا وہ یقین نہیں رکھتے، اولئک وہ لوگ، انہم کہ وہ، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، لیوم عظیم بڑے دن کے لیے، یوم جس دن، یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے. کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب الفجاری فاجر لوگوں کا اعمال نامہ، لفی سجین یقیناً سجین کے مقام میں ہے. وما ادراک اور تجھے کیا خبر، ما سجین وہ سجین کیا ہے، کتاب تحریر ہے، مرقوم لکھی ہوئی، ویل تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین جو لوگ، یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو، وما یکذب اور نہیں جھٹلاتا ہے، بہ اس کو، الا مگر، کل ہر، معتد اثیم حد سے بڑھنے والا بڑا گنہگار. اذا جب، تتلا علیہ تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات کی، قالا وہ کہتا ہے، اساطیر افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ چڑھا دیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما اس نے جو، کانو یکسبون وہ کمائی کرتے تھے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون یقیناً روک دیے جائیں گے. ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصالو یقیناً داخل ہونے والے ہوں گے، الجحیم دوزخ میں. ثم پھر، یقالو کہا جائے گا،
ہاذا یہ ہے، الذی جو، کنتم تھے تم، بہی تکذبون اس کو جھٹلاتے۔ سورۃ المطففین، اس سورت کا نام مطففین کے لفظ کے ساتھ رکھا گیا۔ اس کی پہلی آیت میں مطففین کا لفظ ہے، اور مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تطفیف ناپ تول میں کمی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ کے ساتھ ہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ المطففین۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل، تباہی و بربادی ہے، للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ تباہی و بربادی ہے تو وہ شخص کس طرح سے بچ سکتا ہے تباہی و بربادی سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اور مطففین کی تفسیر خود ذکر فرما دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس، کہ جب وہ ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، تو پوری پوری لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حق حاصل ہے انسان کو، جو اس کا حق بنتا ہے لے لے، لیکن یہ بھی حق ہے کہ جو دوسرے کا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے۔ تو جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا وصول کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں کچھ۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر دینا ہوتا ہے ان کو، او وزنوہم، یا تول کر دینا ہوتا ہے، یخسرون، تو اس میں وہ گاٹا ڈال دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، اس میں خسارہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ خسارے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ڈنڈی مار دیں، ترازو پکڑا ہوا ہے تو ہاتھ کے ساتھ کسی طرح اس پلے کو نیچے کی طرف کر دیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی چھپا کر رکھ دیں یا نیچے لٹکا دیں، کوئی بھی ایسی صورت۔ اور یہ بھی اس میں داخل ہے، بعض لوگوں نے اس زمانے میں الگ الگ پیمانے بنا رکھے تھے کہ جب لیں گے تو پیمانہ پورا ہے اس کے ساتھ لیں گے، اور جب دینا ہے تو پیمانہ چھوٹا ہے اس کے ساتھ دیں گے۔ آج بھی اسی طرح کچھ لوگوں نے لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور رکھے ہوئے ہیں کہ جب لیں گے تو ذرا بڑے پیمانے کے ساتھ ناپ کریں گے، اور جب دیں گے تو پیمانہ چھوٹا ہو جائے گا، اس کے ساتھ ناپ کر کے دیں گے۔ تو ہر ایسی چیز، ہر ایسا عمل، ہر ایسا طریقہ جس میں انسان لے تو پورا لیکن دیتے وقت وہ کم دے، خواہ وہ ڈنڈی مارے، خواہ پیمانہ چھوٹا کرے، خواہ دھوکہ دہی کے ساتھ کرے، جو بھی صورت ہو، تو وہ صورت اس تطفیف میں داخل ہے۔ اور اس تطفیف کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ویلن، کہ سراسر تباہی و بربادی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا کہ یہ تباہی و بربادی صرف آخرت کے اعتبار سے ہے، بلکہ اس کو عام رکھا ہے۔ یہ تباہی و بربادی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا میں بھی تباہی و بربادی اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی۔ اسے نظر نہیں آئے گی تباہی و بربادی، لیکن یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لائے، غلہ منڈی میں۔ وہاں پر ڈھیر لگے ہوئے تھے غلہ کے، اناج کے، گندم کے، جو کے، دیگر چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک گندم کا ڈھیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اوپر سے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا اور اوپر سے خشک تھا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ہے، کہ اندر سے گیلا ہے اور اوپر سے خشک ہے۔ تو کہنے لگا کہ رات کو بارش ہوئی تھی جس میں یہ گیلا ہو گیا، تو
اس وجہ سے اندر سے گیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو خشک کیوں نہیں کیا؟ اگر کوئی آدمی خریدار آتا ہے اور وہ اس کو خرید لیتا ہے تو اندر سے تو یہ گیلا ہے اور اوپر سے خشک ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا خشک ہے، تو وہ اس کو خشک سمجھ کر خریدے گا، لیکن اندر سے تو یہ گیلا ہے۔ یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ جو سودا بیچنے والا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی چیز میں اگر کوئی عیب ہے تو مجھے نہ ہی بتانا پڑے، بس وہ نکل جائے سودا کسی طرح سے اور زیادہ قیمت مجھے مل جائے۔ اگر کوئی اس طرح سے اپنا سودا بیچ بھی لے، ٹھیک ہے، اس کو 4 پیسے اضافی مل جائیں گے، لیکن وہ 4 پیسے اس کے پاس پاکیزہ طور پر نہیں آئے، وہ دھوکہ دہی کے طریقے سے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اچھے نہیں رہیں گے، اچھے طور پر نہیں اس کے پاس رہیں گے، وہ کسی نہ کسی طرح سے نکل جائیں گے۔ پھر ہمارے بزرگوں کے واقعات میں ایسے واقعات ہیں جس میں ایمانداری، دیانتداری اور خریدار کو عیب کے بارے میں مطلع کرنا اور بتانا، اس کی مثالیں رقم کی ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کسی کام سے انہیں جانا تھا، تو ان کی کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کا بزنس تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اپنے کسی شاگرد کو دکان پر بٹھایا اور اس کو بتایا کہ کپڑوں کے یہ ریٹ ہیں، اور یہ جو فلاں تھان ہے اس میں یہ عیب ہے، اس کا ریٹ اتنا کم ہے، اور جب کوئی گاہک خریدنے کے لیے آئے تو اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ چنانچہ واپس جب تشریف لائے تو اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ حضرت وہ کپڑا بک گیا ہے۔ فرمایا تو نے بتایا تھا گاہک کو، خریدار کو، کہ اس میں عیب ہے؟ کہنے لگا اوہو میں تو بتانا بھول گیا، وہ تو چلا گیا۔ فرمایا کدھر کو گیا ہے؟ اس نے رستہ بتایا کہ ادھر سے آیا تھا اور ادھر کو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حلیہ پوچھا۔ اب جو واقعی کسٹمر ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا کدھر سے آیا ہے اور کدھر چلا گیا ہے، لیکن فکر دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رستے کے بارے میں معلومات لی، اس کی شکل اور اس کا حلیہ پوچھا، اور اس زمانے میں شہر سے دوسرے مقامات پر جانے کے لیے کرائے پر گھوڑے وغیرہ مل جاتے تھے، سواریاں اس طرح کی مل جاتی تھی جیسے آج کل ٹیکسیاں اور یہ کاریں یا موٹر سائیکلیں مل جاتی ہیں۔ تو ایک آدمی سے سواری لی اور اس آدمی تک پہنچے جو ایک قافلے کے ساتھ آیا ہوا تھا اور خرید کر کے وہ جا رہا تھا واپس۔ اس کو جا کر ملے اور اس کو کہا کہ تم نے کپڑا خریدا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خریدا ہے، میں نے پیسے دے کر خریدا ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کپڑے میں عیب تھا، تو نے پیسے زیادہ دے دیے اور دکاندار نے تجھے بتایا نہیں تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو تیرے اتنے پیسے جو ہے وہ واپس بنتے ہیں، یہ میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا خوف تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گرفت نہ فرما لے اور پکڑ نہ لے۔ آج ہمارے اندر کتنا خوف ہے، اگر کسی نے تطفیف کی ہے، کمی کی ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے روبرو اسے بدلہ دینا پڑے گا، اور اسی بات کو اگلی آیات میں ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا ویل للمطففین، تباہی و بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں ناپ کر تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لینا ہے ان کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ مثلا اگر کسی نے کلو کلو کے شاپر پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی دکان پہ رکھے ہوئے ہیں، گاہک آتا ہے مجھے 1 کلو دے دیجئے فلاں چیز، وہ کلو کے شاپر میں اگر کم ہے لیکن وہ بیچ اسے کلو کا کر کے رہا ہے، تو جتنا کمی ہے یہ تطفیف میں داخل ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ اتنا تو نے اس کو کم دیا تھا، اس کا حساب دے۔ ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے، اس لیے یہ بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ تطفیف سے
تطفیف کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تطفیف کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملتا ہے کہ اس قوم پر اس گناہ کے سبب سے عذاب آ گیا تھا، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے عظیم دن کے لیے۔ وہ بڑا عظیم دن بڑا ہولناک دن ہوگا، 50,000 سال کی مقدار کا وہ دن ہوگا۔ لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، اللہ کی عدالت میں سب کی حاضری ہوگی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے اعمال ناموں کے بارے میں، چونکہ جو بھی انسان دنیا میں عمل کر رہا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ وصول زیادہ کرتا ہے، دیتا کم ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی تطفیف کی صورتیں ہیں وہ سب اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہیں۔ خدائی نگران فرشتے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رہے ہیں، تو ان اعمال ناموں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ کہاں پر ہے، نیک لوگوں کا اعمال نامہ کس مقام پر ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تطفیف کرنا سراسر گناہ ہے، اور یہ گمان رکھنا کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور تطفیف گناہ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فاسق و فاجر لوگوں کا اعمال نامہ سجین کے مقام میں ہے۔ دو مقام ہیں، ایک جسے علیین کہا جاتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور دوسرا سجین مقام ہے۔ سجین 7 زمینوں سے نیچے کا ایک مقام ہے، گہرائی میں، ایک کھائی میں۔ انسان تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا ہے، ان زمینوں کو ہی نہیں کراس کر سکا ہے، تو ان کی حقیقت سے باخبر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باتیں ذکر فرمائی؟ بس اللہ نے کہہ دیا ہے تو یہ حقیقت ہے۔ زمین کے خالق نے، زمین و آسمان کے خالق نے یہ بتا دیا۔ تو 7 زمینوں سے نیچے وہ مقام ہے، اس مقام میں اعمال نامے بھی محفوظ ہیں برے لوگوں کے، اور ان کی روحیں بھی وہاں پہنچا دی جاتی ہیں، اور ان کے نام بھی وہاں تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی مجرم جیل میں ڈالا جائے تو جو جیل خانے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کا نام رجسٹر میں نوٹ کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر جیل خانے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فائل بھی وہاں پہنچ جاتی ہے جیل خانے کے اندر۔ اس کے اوپر جرم کون کون سا لگا ہے، فلاں فلاں جرم ہے اس کے اوپر، تو نام، فائل، جرم کی نوعیت، وہ سارا کچھ اس جیل خانے میں اس کا پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، جیسے ہی وہ مرتے ہیں تو ان کے مرنے کے ساتھ ان کی روحیں اور ان کی فائل یعنی اعمال نامہ اور ان کے نام سجین میں تحریر کر دیے جاتے ہیں، وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، ان کا جو اعمال نامہ اور ان کی روحیں اور ان کے نام ہیں وہ علیین میں تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ علیین کہاں پر ہے؟ یہ 7 آسمانوں سے اوپر کا ایک مقام ہے، اس مقام میں ان کے نام تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی روح پرواز ہوئی تو یہ ادھر کو جا رہا ہے، علیین کی طرف اس کی روح جا رہی ہے، اور وہاں کے فرشتے اس کا نام وہاں تحریر کر دیتے ہیں، اس کا اعمال نامہ یعنی اس کی فائل اور اس کی روح وہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ روحیں علیین میں ہوں یا سجین میں ہوں، وہاں ہونے کے باوجود قبر میں جو جسم ہوتا ہے اس سے اتنا تعلق ضرور ہوتا ہے کہ قبر کے سوال و جواب کے مراحل میں یہ جواب دے سکے، یا جزا و سزا سے یہ متاثر ہو سکے، اتنا تعلق ضرور ہوتا ہے قبر کے ساتھ۔ باقی جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ روحیں ان کے اجسام میں ڈال دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی دوبارہ۔
تو یہ ایک برزخ کی حالت ہے جسے قبر کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور برزخی زندگی بھی اسے کہتے ہیں۔ ارواح کا تعلق اجسام سے اس نوعیت کا برقرار رہتا ہے جس میں عذاب قبر یا ثواب قبر یا جنت کی طرف سے خوشبوئیں یا جہنم کی طرف سے سزائیں اور ان کے جو ہے وہ احساسات، اور اسی طرح سوال جواب جو فرشتے آ کر کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ اور جواب، اس روح کے اتنے تعلق کی بنیاد پر یہ سارے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک جو فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کا اعمال نامہ یقیناً سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہاں پر ایک یعنی جو اعمال نامے سجین میں ہیں وہ کیا ہیں؟ کتاب مرقوم، تحریریں ہیں جنہیں وہاں رقم کر دیا گیا ہے، تو ان کی فائلوں کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے اور فائلیں وہاں تحریر کر دی گئی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی شخص جو حدود سے تجاوز کرنے والا ہے اور بڑے گنہگار ہے۔ یہ حدود سے تجاوز ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، حالانکہ قیامت کی طرف جا رہا ہے اور اس کا آنا یقینی ہے، برحق ہے، پھر بھی یہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، تو بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کی تکذیب کرے۔ وہاں پہنچ کر اس کو پتہ چل جائے گا، تو بڑا ہی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اور بڑا ہی گناہ گار ہے یہ۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس کے سامنے جب ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قال اساطیر الاولین، تو یہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، معاذ اللہ تعالی۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات نصیحت اور عبرت کے لیے بیان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، قوم ہود کے واقعات اور قوم سمود کے واقعات، انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے جو واقعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کافر جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ تو قرآن قصے کہانیوں پر مشتمل ہے اور یہ افسانے ہیں پہلے لوگوں۔ حالانکہ قرآن ان واقعات کو بطور کہانی نہیں بیان کرتا، بلکہ واقعات کے ان پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے جس میں نصیحت کا سامان ہے اور جس میں عبرت ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کے کرتوتوں نے جو وہ صبح و شام کرتے رہتے ہیں۔ ران رین سے نکلا ہے، رین زنگ چڑھانے کو کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر یوں ذکر کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کے سبب اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے، پھر گناہ کر لے، تو دوسرا نقطہ سیاہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو پھر وہ ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اگر توبہ نہ کرے، تیسرا گناہ کر لے، تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے توبہ کیے بغیر جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو گناہ کرتے کرتے یہ مقام آ جاتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ ہونے کا اور برا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو رین کہا گیا ہے، زنگ چڑھنا قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے مخجین مربادن لا يقبل الحق،
جیسے لوٹے کو الٹا کر کے رکھ دیں یا گلاس کو الٹا کر کے رکھ دیں اور اس کے اوپر منو پانی بہا دیں تو اس گلاس میں یا لوٹے میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ الٹ گیا ہے۔ اسی طرح اس کا دل الٹ جاتا ہے، گناہ کر کر کے اس کا دل بالکل الٹ جاتا ہے۔ جتنی بھی نصیحتیں کریں، جتنی بھی خیر خواہی کی باتیں اس کے سامنے رکھیں، اس کا دل ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے جیسے برتن الٹا ہو گیا ہے اور اس کے اوپر سے نصیحتیں دائیں بائیں پھسل کر گزرتی جا رہی ہیں اور گر رہی ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ان لوگ۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بڑے سارے لوگ ہیں، باہر جاتے ہوئے آتے ہوئے گلی محلے میں آپ کسی کو کہیں یار نماز پڑھا کرو، بڑا گناہ ہوتا ہے اگر نماز نہیں پڑھتے، یہ نصیحت اس کے دل سے پھسل جاتی ہے، اس کے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا، سنتا ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ کر کے گناہوں میں وہ اتنا دھنس چکا ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو قبولیت ختم ہو جاتی ہے، دل متاثر ہونا ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نکل جاتا ہے اور نیک کام کے نیکی ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کی جو وہ کمائی کرتے تھے اس کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یوں ہی سمجھے کہ جیسے صاف کپڑا ہو تو اس کے اوپر دبا لگ جاتا ہے، تو دبا اگر جلدی سے صاف کر لیں تو ایسے پانی مارنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے، اور اگر ذرا دیر ہو جائے تو صابن کے ساتھ مل کر اسے دور کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ دیر گزر جائے تو پھر بلیچ بھی لگانا پڑتا ہے، پھر بھی تھوڑا سا نشان رہ جاتا ہے بعض اوقات، ایسا دبا۔ اسی طرح دل کا حال ہے، گناہ کیا ہے، دبا لگ گیا ہے، اگر ساتھ ہی استغفار کر لیا ہے صاف ہو گیا ہے، اور اگر ساتھ ہی استغفار نہیں کیا تو ہو سکتا ہے وہ پکا ہو جائے۔ اور بعض دفعہ استغفار کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے اس کی حق تلفی ختم کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اور مطلب یہ کہ اور بھی طریقے اختیار کیے جائیں تو پھر جا کر وہ دبا ختم ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کا اثر چڑھا ہی رہتا ہے اور توبہ کی توفیق انسان سے سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے اس نے جو وہ کماتے تھے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے۔ دل پہ اگر زنگ چڑھ گیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دیدار الہی سے یہ لوگ محروم کر دیے جائیں۔ اصحاب ایمان کو دیدار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے، اور اس طرح دیکھو گے جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتی، اللہ کو دیکھتے ہوئے کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی بھیڑ نہیں لگے گی، کوئی مجمع نہیں ہوگا، ہر کوئی اللہ کا دیدار کرے گا۔ لیکن جن کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیدار سے محروم فرمائے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن یقیناً روک دیے جائیں گے، پردے میں کر دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ثم یقال، پھر انہیں کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم مانتے نہیں تھے، تو بدلے کو جھٹلایا کرتے تھے، آج بدلہ تمہارے سامنے تمہیں مل رہا ہے، اس جزا کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ویل للمطففین، الذین اذا
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وَإِذَا حمزہ کو واضح کریں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ پہلا واو دوسرے واو میں ادغام ہو جائے گا أَوْ وَزَنُوهُمْ واو پر ٹھہری ہے کیونکہ ادغام ہو گیا أَوْ وَزَنُوهُمْ يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم را کو پورا ادا کریں گے اور قاف قلقلے کے ساتھ مرقوم ويل يومئذ للمكذبين لام پر ٹھہریں گے يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين اساطیر نہیں وہ تو تا ہو جائے گا طا موٹا ادا کرنا ہے اساطیر الاولین کلا بل ران یہ جہاں پر سکتہ لکھا ہوا ہے یہاں سانس نہیں توڑنا صرف آواز کو توڑنا ہے کلا بل ران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم اس کو عن ربهم نہیں پڑھنا وہ غلط ہو جائے گا نون را میں داخل ہو گیا ہے عن ربهم يومئذ
لمحجوبون. يومئذ لمحجوبون. دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو لمبا نہیں کرنا. یومئذ لمحجوبون. يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحیم. لصال الجحیم. صاد کو پورا ادا کریں گے. لصال الجحیم. لصال الجحیم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کو قبول و منظور فرما. اس میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ قرآن کی ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں بچیوں، ہمارے اعزاء اقارب دوستوں ساتھیوں کو یا اللہ قرآن مجید سے برکتیں نصیب فرما. قرآن مجید سے ہدایتیں اور عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبر حشر نشر کے تمام مرحلوں میں قرآن کی برکت سے آسانیاں نصیب فرما. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و شفاعت نصیب فرما. جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.